بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 43 میں خوش آمدید۔ لاسٹ پارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ مکہ سے کیسے مدینہ صحابہ کرام ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ انصاری مسلمان انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ایک قافلے کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت خاص بات یہ ہے کہ مکہ سے چھپ کر نہیں نکلے بلکہ باقاعدہ اعلان کر کے نکلے۔ انہوں نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد مشرکین سے بولے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنی ماں کی گود ویران کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے جانے سے روک کر دکھائے۔ ان کا یہ اعلان سن کر سارے قریش کو سانپ سونگھ گیا، کسی نے ان کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کی۔ بڑے وقار سے ان سب کے سامنے روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے وہ آرزو کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں۔ وہ روانگی کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے مجھے بھی اجازت ملنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے۔ انہوں نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کر لی۔ انہوں نے ان دونوں کو 800 درہم میں خریدا تھا اور انہیں 4 ماہ سے کھلا پلا رہے تھے۔ ادھر مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرتے جا رہے ہیں اور مدینے کے رہنے والے بڑے جنگجو ہیں، وہاں مسلمان روز بروز طاقت پکڑتے چلے جائیں گے، تو انہیں خوف محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول بھی کہیں مدینہ نہ چلے جائیں اور وہاں انصار کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کی تیاری نہ کرنے لگیں۔ تو وہ سب جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ کیا قدم اٹھائیں۔ یہ قریش دارالدوا میں جمع ہوئے تھے۔ دارالدوا ان کے مشورے کرنے کی جگہ تھی۔ یہ پہلا پختہ مکان تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا۔ قریش کے اس مشورے میں شیطان بھی شریک ہوا۔ وہ انسانی شکل میں آیا تھا اور ایک بوڑھے کے روپ میں تھا، سبز رنگ کی چادر اڑے ہوئے تھا۔ وہ دروازے میں آ کے ٹھہر گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا، آپ کون بزرگ ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا سردار ہوں۔ آپ لوگ جس غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں بھی اسی کے بارے میں سن کر آیا ہوں، تاکہ لوگوں کی باتیں سنوں اور ہو سکے تو کوئی مفید مشورہ بھی دوں۔ اس پر قریشیوں نے اسے اندر بلا لیا۔ اب انہوں نے مشورہ شروع کیا۔ ان میں سے کوئی بولا، اس شخص یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تم دیکھ ہی چکے ہو۔ اللہ کی قسم اب ہر وقت اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ اپنے نئے اور اجنبی مددگاروں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہٰذا مشورہ کر کے اس کے بارے میں کوئی ایک بات طے کر لو۔ وہاں موجود ایک شخص ابو البختری بن حشام نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر ایک کوٹری میں بند کر دو اور اس کے بعد کچھ عرصہ تک انتظار کرو تاکہ اس کی بھی وہی حالت ہو جائے جو اس جیسے شاعروں کی ہو چکی ہے اور یہ بھی انہی کی طرح موت کا شکار ہو جائے۔ اس پر شیطان نے کہا، ہرگز نہیں، یہ رائے بالکل غلط ہے۔ اگر یہ بات اس کے ساتھیوں تک پہنچ جائے، وہ تم پر حملہ کر دیں گے اور اپنے ساتھی کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس وقت تمہیں پچھتاوا پڑے گا، لہٰذا کوئی اور ترکیب سوچو۔ اب ان میں بحث شروع ہو گئی۔ اسود بن ربیعہ نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر جلا وطن کر دیتے ہیں، پھر یہ ہماری طرف سے کہیں بھی چلا جائے۔ اس پر نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے بھی غلط ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کی باتیں کس قدر خوبصورت ہیں، کتنی میٹھی ہیں۔ وہ اپنا کلام سنا کر لوگوں کے دلوں کو مول لیتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم نے اسے جلا وطن کر دیا تو تمہیں امن نہیں ملے گا۔ یہ کہیں بھی جا کر لوگوں کے دلوں کو مول لے گا، پھر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہاری یہ ساری سرداری چھین لے گا، لہٰذا کوئی اور بات سوچو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری ایک ہی رائے ہے اور اس سے بہتر رائے کوئی نہیں ہو سکتی۔ سب نے کہا، اور وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا، آپ لوگ ہر خاندان اور ہر قبیلے کا ایک ایک بہادر اور طاقتور نوجوان لیں، ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، ان سب کو محمد پر حملہ کرنے کے لیے صبح سویرے بھیجیں۔ وہ سب ایک ساتھ اس پر اپنی تلواروں کا ایک بھرپور وار کریں، اس طرح اسے قتل کر دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے قتل میں سارے قبیلے شامل ہو جائیں گے، لہٰذا محمد کے خاندان والوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان سب سے جنگ کریں، لہٰذا وہ خون بہا یعنی فدیے کی رقم لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔
وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ اس پر شیطان خوش ہو کر بولا، ہاں یہ ہے اعلیٰ رائے، میرے خیال میں اس سے اچھی رائے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس رائے کو سب نے منظور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ روزانہ جس بستر پر سوتے ہیں آج اس پر نہ سوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مشرکین کی سازش کی خبر دی۔ چنانچہ سورۃ الانفال کی آیت 30 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ انشاءاللہ پارٹ 44 آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اللہ کی تدبیر کتنی خوبصورت تدبیر ہے۔ انشاءاللہ واقعہ آپ کو کل بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔